اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے زمین و آسمان، چرند پرند تخلیق فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو تخلیق کیا اور ان دونوں کو جنت میں داخل کیا۔ جنت میں رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح دنیا میں موجود تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کی ہی اولاد ہیں، لیکن جیوس میتھولوجی میں تاریخ انسانی کی کہانی کچھ مختلف انداز سے ملتی ہے، جسے سن کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان سے پہلے ایک اور عورت کی تخلیق کی گئی جس کا نام للت تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ حضرت بی بی حوا یعنی ایو کا ذکر اسلام کے علاوہ کرسچینٹی میں بھی ملتا ہے اور ان کو کائنات کی پہلی عورت ہی مانا جاتا ہے، مگر جوئش میتھولوجی کے مطابق للت کو کائنات کی پہلی عورت مانا جاتا ہے۔ جیوس کی کتاب تلمود کے مطابق للت خصوصیات اور مرتبے میں حضرت آدم علیہ السلام کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے فرشتے جس مٹی کو لائے تھے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس مٹی میں سے جو مٹی بچ گئی اس سے للت کو تخلیق کیا گیا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور للت کو جنت کے ایڈن گارڈن نامی باغ میں رکھا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور للت کے درمیان اول دن سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماننا تھا کہ وہ للت سے بہتر ہیں اور للت کا درجہ ان سے کم ہے، جبکہ للت کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہے، بلکہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام کے برابر تصور کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں اختلافات شدید ہوتے گئے اور وہ دونوں ساتھ میں نہ رہ سکے۔ آخرکار ایک دن للت نے شیطان سے مدد حاصل کی اور اس سے کچھ اسم اعظم سیکھے جن کا ورد کر کے وہ جنت سے اڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، جو عورت تو نے میرا دل بہلانے کے لیے پیدا کی تھی وہ چلی گئی ہے۔ لہٰذا خدا نے 3 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ للت کو تلاش کریں اور اس کو لے کر آئیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو للت کی تلاش میں روانہ کیا۔ وہ 3 فرشتے جب للت کی تلاش میں نکلے تو للت ان کو ایک سمندر کے درمیان غوطے لگاتے ہوئے دکھی۔ تب ان فرشتوں نے للت کو واپس چلنے کا کہا، مگر للت نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ للت کے جانے کے بعد خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا اور دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ للت کو جب یہ پتہ چلا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بہت بے چین ہوئی، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو بھی جنت سے نکلوا کے رہے گی۔ لہٰذا اس نے شیطان سے معاہدہ کیا اور شیطان کے کہنے پر سانپ کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہوئی اور سیدھی حضرت حوا کے پاس جا پہنچی اور ان کو بہکایا کہ اگر وہ خاص قسم کے درخت کا پھل کھا لیں گی تو ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ یہ وہی ممنون درخت ہے جس کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سختی سے منع فرمایا تھا، لیکن للت کی باتوں میں آ کر حضرت بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ للت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی بائبل میں موجود ہے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صفیحے یعنی عہد نامہ قدیم جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے میں کہیں موجود ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں میں للت کے نامی اس عورت کی یہ من گھڑت کہانی کیوں مشہور ہوئی؟ یہ جاننے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دراصل عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے علاوہ
یہودی ایک اور صفیحے پر ایمان رکھتے ہیں جسے تلمود کہا جاتا ہے۔ یہودی ربائے کے مطابق تلمود ہی وہ اصل صحیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور صالحین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل ابیب نامی بستی بسائی گئی جہاں یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں کئی سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف علوم اور ہنر سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابلی لوگوں کی میتھولوجی اور افسانوں کو توریت میں شامل کر لیا تھا۔ بابلی کتابوں میں اس وقت للت نامی ایک چڑیل کی کہانی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدرو تھی جو رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔ قدیم بابل کی داستان دا ایپک آف گلگامش میں بھی للت نامی اس عورت کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا یہودی ربائے اور علماء نے للت کا افسانوی کردار اپنی تلمود میں بھی شامل کر لیا تھا۔ اگر آپ نے اب تک ویم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے ہماری کافی مدد ہو جاتی ہے، ویڈیو اور ریسرچ پہ کی گئی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ جیوس میتھولوجی میں اگر للت کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ للت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے وہ اڑ سکتی ہے۔ للت نوجوان عورتوں، مردوں اور بچوں کی خاص دشمن ہے۔ للت رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے اور نوجوان مردوں اور عورتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں بہکاتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس لیے تلمود اور اس کی تعلیمات میں نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے ہدایت موجود ہے کہ نوجوان مرد یا عورت کو کہیں بھی اکیلے کسی کمرے میں رہنے یا سونے سے منع کیا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف للت کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ للت کی کہانی بہت سی آسمانی کتابوں، اساطیروں اور دیومالائی قصوں میں مشہور ہے۔ مثلاً لماستو، جسے قدیم میسوپوٹیمین تاریخ میں نائٹ گاڈس کہا جاتا تھا۔ لماستو ایک خوبصورت بدرو کی حیثیت سے مشہور ہے جو رات کے وقت نمودار ہو کر عورتوں پر حملہ کرتی اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح لامیا، جو قدیم یونان کی ایک مشہور دیوی مانی جاتی ہے، جو پوسائڈن دیوتا کی بیٹی تھی جس کے پاس بے مثال خوبصورتی تھی، اور وہ رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی تھی اور اپنے ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی تھی۔ یہودی اساطیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق افسانوں میں کئی بدرو عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ انہی بدروہوں میں ایک بدرو اوزیرت تھی جس کی خصوصیات للت سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح ایک بدرو کا ذکر ہندو مذہب کی اساطیروں میں ملتا ہے جسے یاکشنی کہا گیا ہے، جو ایک طاقتور مخلوق ہے جس کا رتبہ اور طاقت شیاطین سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تانترک لوگ اکثر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یاکشنی رات کے وقت سوتے ہوئے سادھوؤں کے پاس آتی ہے اور ان کو عبادت سے غافل کرتی ہے اور بہکاتی ہے اور ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قدیم عرب لوگ ایسی ہی ایک مخلوق کو کرہرنیا کہا کرتے تھے، جبکہ نیٹو امریکن لوگ بھی ایسی شیطان صفت عورت میں یقین رکھتے تھے جو آدھی عورت اور آدھی جانور نما مخلوق تھی، جو جنگلوں میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ للت حضرت آدم علیہ السلام سے الگ ہونے کے بعد شیطان کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو گئی تھی، اسی لیے اہل یہود اور شیاطین کے ماننے والے یعنی سیٹانزم پر یقین رکھنے والے لوگ، جنہیں کبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے، سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے للت کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بھی دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کے سفلیاتی عمل کر کے للت کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھیں، جس میں وہ جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون للت کو چڑھا کر للت سے جڑنے کی کوشش کرتی تھیں، اور آج بھی اس کے ماننے والے اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بلی بھی چڑھاتے ہیں۔ 1899 میں چارلز لیلینڈ نے ارادیا گاسپل آف دا وچز نامی کتاب کی تصنیف کی، جس میں ارادیا نامی شیطان صفت عورت کا ذکر ملتا ہے جو اس زمین پر آ کر لوگوں کو کالا جادو اور سفلی علم سکھاتی تھی۔ چارلز نے اپنی اس کتاب میں للت کو ہی ارادیا کا دوسرا نام قرار دیا ہے،
اور بتایا ہے کہ چڑیل اور قبالہ علم کے ماننے والے اور اس کے ماہرین قدیم زمانے سے ہی للت کی پوجا کرتے آئے ہیں، جو اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ للت کا یہ کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے اور کہانیاں ہی ہیں، مگر آج بھی اہل یہود للت کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر للت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ضرور ملتا۔ قرآن مجید اس موضوع پر صاف نظریہ پیش کرتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر حضرت بی بی حوا کی، اور اس طرح بنی نوع انسان اس جوڑے سے وجود میں آئے۔ اگر اس دور جدید کی بات کی جائے تو للت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی آزادی کی علم بردار ہے، جبکہ یہ بات عقل کے بعید ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ للت کے نام سے ناول، پوئٹری اور میوزک کمپوز کیے جاتے ہیں، اور للت کو آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والی ایک عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو عورتوں کے حق کے لیے آدم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی اور اس نے خدا سے بغاوت کی۔ یہی نظریہ جدید یورپ میں پروان چڑھا، جہاں فیمنزم کے نام پر خواتین مکمل آزادی چاہتی ہیں، جبکہ کئی ممالک میں فیمنزم کے حق میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور عورت کو مکمل آزادی اور ہر طرح کے طور طریقوں سے مبرہ قرار دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے اور عورتوں کو مردوں کے برابر سمجھنے کی بات کی جاتی ہے۔ جوئش میتھولوجی کے مطابق جو للت کا تصور ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ مرد تھے اور للت جو کہ انہی کے برابر مرتبہ اور انہی کے برابر درجہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس اصول میں ناکامی کی صورت میں شیطان کے ساتھ مل کر جنت کو چھوڑ کر چلی گئی اور اپنی آزادی کو عزیز رکھا۔ یہ نقطہ غور طلب ہے کہ عہد حاضر کی خواتین اپنی آزادی اور برابری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کہیں کسی مذہب کے شیطانی عقیدوں کا حصہ تو نہیں بن رہی، لیکن اسلام میں مردوں اور عورتوں کے حقوق اور ان کے درجات روز اول سے بالکل واضح کر دیے گئے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم کسی بھی صورت ان اصولوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ہی کوئی مرد یا عورت ان اصولوں سے مقدم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے ہمیں اور ہمارے گھروں کو اور خاندانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔